ایک اہم آیت اس بارے میں یہ بھی ہے کہ آج کل کے بھی ایسے افلاطون سقراط بقراط مارکیٹ میں آپ کو مسلم میں صوفی ٹائپ کے جو جہالت والی تصوف ہے وہ بہت ملیں گے. اپنی طرف سے نا اسلام کا ایک معیار بنایا ہوا ہے, یہ بہت ملے گا آپ کو. جو مذہب کی حقیقی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. جو حقیقی تعلیمات, چند رسومات کا نام کیا ہے, مذہب. ربیع الاول میں یہ کر لو, تیجے میں یہ کر لو, فلانے میں یہ کر لو, ڈمکانے میں یہ کر لو. اللہ میاں نے نا سورہ انعام میں ایسی خاندانی آیات نازل کر دی کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بس یہ ان چیزوں کو فوکس کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں جنہیں تمہیں فوکس کرنا پڑے گا. میں رسومات سے خوش نہیں ہوتا. مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے, اس کو بگاڑ دیا تھا, بیڑا غرق کر دیا تھا اس دین کا, اپنی طرف سے چیزوں اس میں ایڈ کر کر اضافے لگائے ہوئے تھے. ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں پہن سکتے, یوں نہیں. ابے بھائی کس نے کہا یوں نہیں کھا سکتے؟ خام خواہ کا ایک معیار بنا, آج بھی بنایا ہوا ہے نا لوگوں نے. کسی بزرگ کے پاس اچھی گاڑی دیکھیں گے, یہ کیا کھا رہے ہیں, گولا کنڈا کیوں کھا رہے ہیں, یہ جہاز میں کیوں گھوم رہے ہیں, بزنس کلاس میں کیوں گھوم رہے ہیں, یہ کام کیوں کر رہے ہیں, یہ کام کیوں کر رہے ہیں, یہ 4 شادیاں کیوں کر رہے ہیں. اب اپنی ٹرک بھی میں پوری کر دوں نا تو مجھے بھی تو اعتراضات کرتے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ ہنس کیوں رہے ہیں. اللہ میاں نے, یہ مشرکین کا بھی تھا کچھ ایسا, خام خواہ کے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا انہوں نے. بیت اللہ کا طواف کپڑے پہن کے نہیں کرتے تھے, کہہ رہے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر پہ جائیں, یہ تو غلط ہو جائے گا. تو وہی تقویٰ ہو گیا جو کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا ہے کہ چھینٹیں نہ پڑ جائیں. ابے اس سے چھینٹیں تو پھر بھی پڑیں گی, وہ ڈائریکٹ دھار جائی ٹانگ کی طرف رہی ہوتی ہے اس سے بعض دفعہ. تو مشرکین نے نہیں, آج بھی ہے یہ مذہبی, بعض جو گمراہ قسم کے مذہبی اسکالر ہیں خود بخود چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو اللہ نے یہ آیت خوب سورہ انعام کی اچھی طرح سمجھے. اللہ نے فرمایا قل تعالوا, اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ. جیسے کوئی کنفیوژن میں ہوتا ہے نا کہ بھئی اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا انداز ہے قرآن کا سمجھا, ابے ادھر آ میں تجھے سمجھاتا ہوں یار. جیسے بندہ کنفیوژن میں ہو نا, اس کو پتہ ہی نہیں کل امتحان میں کیا کیا سوال آئیں گے, 5 ایئرز پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے نا, تو کوئی ایگزامینر آ جائے جس نے پیپر دیکھا ہوا ہو پہلے سے, وہ دیکھ رہا ہے یار یہ اس بچے نے پورے سال محنت کی لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ والا سوال آئے گا کہ وہ والا آئے گا کہ یہ والا آئے گا وہ والا. کہے گا ادھر آ, میں تیری ٹینشن سمجھ گیا, میں بتاتا ہوں یہ سوال آئیں گے, راٹا لگا کے یاد کر, پاس ہو جائے گا. سندھ میں تو فی الحال یہی سسٹم چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے بھی یہی بتایا. اللہ میاں چاہتے ہیں کہ جو امتحان کا پیپر اللہ نے جنت میں جانے کے لیے رکھا ہے, اللہ نے وہ پیپر پہلے سے کیا کر دیا, اناؤنس, اور قرآن میں بیان کر دیا تاکہ سارے 100 نمبر سے پاس ہو جائیں. لیکن شیطان نے کیا کیا, جا کے گمراہ لوگوں کو بیچ میں لایا, کہا کہ نہیں اصل میں یہ نہیں ہے, اصل میں تو فلانی تاریخ کو حلوہ پکا کے بانٹنا پڑے گا, کھانا بھی پڑے گا, اصل میں تو یہ ہے نہیں ہے, اصل میں تو اس دن ناچنا ہے, کودنا ہے, بریک ڈانس کرنا ہے. بریک ڈانس ہی رہ گیا آج کل, تو بس موسیقی بھی آ گئی, سب کچھ آ گئی, ڈانس بھی ہو گیا, بس تھوڑا سا اسٹائل چینج کرو گے تو مائیکل جیکسن اور آپ میں کوئی فرق رہے گا نہیں. اصل میں تو یوں قوالی پڑھنی ہے, یوں ہونا چاہیے, بہت بہت کچھ فلانے کے نام پہ تو یہ, فلانے کے نام پہ تو یہ, پھر مزاروں پہ منتیں مان رہے ہیں, مرادیں, اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں نا, کیا آپ کی سوچ. تو اللہ نے فرمایا نبی سے کہ ان سے کہہ دیجئے ادھر آؤ, میں بتاتا ہوں پیپر میں لکھا ہوا کیا, یہ کر لو 100/100 نمبر. تو ابھی سے نیت کر لیں, ہم سب اس پیپر کو مکمل حل کریں گے. فرمایا تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ میں بتاتا ہوں کن چیزوں کو اللہ نے اللیگل قرار دیا ہے, ان کے قریب جاؤ گے تو نمبر کٹنا شروع ہو جائیں گے, اور کون سی چیزیں فرض ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا, سب سے پہلا کہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, صرف یا اللہ مدد. کسی بھی عنوان سے اللہ کے علاوہ کو پکارا تو پیپر سارا بھی حل کر لو گے نا تو تم اس معیار پہ ہی پورے نہیں اترو گے. دیکھو ایک آدمی انٹر کا پیپر دینے کے لیے جا رہا ہے, میٹرک کیا ہوا نہیں اس نے, تو اس کو تو گھسنے ہی نہیں دیا جائے گا چاہے پورا پیپر آتا ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے جنت میں داخلے کا پیپر دیا ہے
اس کو حل کرنے کے لیے انٹری کے لیے پہلی شرط ہے توحید پرستو. مشرک کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو شرک اپنی زندگیوں سے کیا کر دو میرے بھائی, بولو نکال دو. اللہ تشرکو بہ شیئا. دوسری بات وبالوالدین احسانا. کیا عظیم حکم ہے یار, کتنے جلال والی آیت ہے یہ. اور اللہ کے بعد سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہے؟ والدین. یار کتنا بڑا حق اللہ نے بتا دیا, اور ایک جگہ نہیں کتنی جگہوں پہ. غیر مسلموں کے ہاں والدین کا نمبر بہت پیچھے ہے. جاپان والے کہتے ہیں والدین سب سے لاسٹ میں, امریکہ والے کہتے ہیں والدین سب سے لاسٹ میں. بلکہ والدین کا اپنی اولاد سے زبردستی خدمت لینا ہیومن رائٹس کے خلاف کر دیا انہوں نے. جاپان میں بچہ جب 18 سال کا ہونا, وہ بچہ جس کو ماں باپ نے پالا ہے 18 سال کے بعد ٹاٹا کر کے ماں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ ماں کو پوچھنے کا حق بولو نہیں. اگر وہ 10 سال بھی ماں کو نہ پوچھے, سلام بھی نہ کرے, ماں کورٹ میں کیس نہیں کر سکتی کہ میں نے اس بچے کو 18 سال تک کا کھلا پلا کے بڑا کیا, اب اس نے 10 سال میں ایک دفعہ بھی مجھے خیریت نہیں پوچھی. کسی کورٹ میں وہ مقدمہ بولو, گلا میرا خراب ہے بول آپ نہیں رہے, نہیں سنا جائے گا. کبھی سنا امریکہ میں کیس ہوا ہو, باپ نے اولاد کے خلاف کیا ہو, 18 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے, اس نے آج تک کبھی پوچھا نہیں مجھے؟ نہیں ہے بھائی. اگر کوئی بوڑھا گھر میں پڑا ہوا ہے, وہ ایمبولینس کو بلا رہا ہے, ایمبولینس نہیں آئے گی, ایمبولینس کے خلاف کیس کر سکتا ہے. وہ بچے کو بلائے گا, بچہ نہیں آیا, بچے کے خلاف کیس نہیں کر سکتا. تو اللہ کو پتا تھا یہ دنیا مادہ پرست ہے, جو سب سے بڑے محسن ہے پہلے اللہ کو یہ اپنی ڈکشنری سے نکالیں گے, نکال دیا. اللہ کا کوئی حقوق ہے دنیا میں کہیں بھی؟ ختم. اسلام نے دیا اللہ کا حق. اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے, یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. یہی وجہ ہے کہ جو معاف کر دے نا پھر بھی ہاتھ کٹے گا چور کا, کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرا حق ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو زید کو کیوں چور بناؤں؟ تو زید کوئی بیٹھا ہوا ہے, آپ کا نام ہے زید. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی چوری کی اور کیس لے گیا کورٹ میں اور کہا اس نے چوری کی ہے, گواہوں سے ثابت کر دیا. جب ہو گیا ثابت, اب کورٹ فیصلہ سنا دے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا. اب یہ کہتا ہے سر میں ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتا. کورٹ کہے گی یہ لا کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. اللہ کا حق ہے, ہاتھ کاٹنا پڑے گا. تو اسلامی حکومت ہوگی نا, اس میں اللہ کے بھی رائٹس ہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. کیوں؟ یہ رائٹ کس کا ہے؟ نہیں کریں گے اللہ نہیں چھوڑے گا. تبھی قرآن کہتا ہے جو شخص زنا کرے, لڑکا ہو یا لڑکی, کمارا ہو, تو 100 کوڑے مارو. اب انسان کو ترس آتا ہے یار, غلطی ہو گئی معاف کر دیں. اللہ کہتے ہیں نہیں, لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اللہ کا دین جاری کرتے ہوئے نرمی نہیں آنی چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر آخرت کے حساب کا ڈر ہے تمہیں, کیونکہ آج اگر تم ان کو چھوڑ دو گے کل اللہ پھر 200 کوڑے مارے گا تمہیں. ہم بکرا ذبح کرتے ہیں, کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں, سال بھر جانور کو پالا, بہت واقعات ہیں بزرگوں کے. یہ جو ہندو لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کا دل سخت ہوتا ہے بکرا ذبح کرتے ہوئے, ان کو ترس نہیں آتا. نا 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 نا, پلے ہوئے جانور کو کاٹتے ہوئے آج بھی لوگ روتے ہیں. اور بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جب وہ اپنا پالا ہوا جانور کاٹ رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کیا خوشی خوشی کاٹ رہے تھے اپنے بیٹے کو. لیکن بات کیا ہے کہ بھائی اللہ کے کیا ہیں, کچھ حقوق ہیں, اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. یہی فرق ہے ایک سیکولر اسٹیٹ میں اور ایک اسلامک اسٹیٹ میں, کہ اسلامک اسٹیٹ اللہ کے آرڈر کے آگے وہ کہتی ہے بھائی اب یہ گاڈ کا فیصلہ ہے, اب ہم اس میں ہماری رائے کا اعتبار نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور بہت سارے اس پہ احکام ہیں, جہاں اللہ نے آرڈر دیا وہاں پیچھے نہیں ہٹ سکتے.